جو وزارت خارجہ کا دور ہے جی تو اس میں جو انہوں نے مراسم بحال کیے اس پہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ جب انہوں نے بات کی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو دبئی جا کے اس کے بعد بیٹھ گئے تھے، تو ورکر نے تو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں جی، پھر میرا خیال ہے کچھ صلح صفائی ہوئی، معافی تلافی ہوئی تو پھر آ گئے۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تو باہر گئی تھی تب ورکر نے نہیں ان کی بہادریوں کے جو قصے ہیں نا، یہ ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں ان کے ایک وزیر تھے پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل، جی 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 تو وہ ایک دن وہ ڈی جی کا قصہ سنایا انہوں نے بڑی خوشی سے، بڑے جذبات سے، کہ وہ جی ڈی جی صاحب آ رہے ہیں، وہ جی میرے ساتھ شازیہ مری بھی تھیں اور ایئرپورٹ پہ ہم آئے تو ڈی جی صاحب آ رہے ہیں۔ جی 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 تو اگلے ہی دن انہوں نے اپنا معافی نامہ ریکارڈ کرا کے نشر کروایا۔ پاکستان جو وہ پوری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا اور وہ آر او کے ذریعے 2028 حکومت بنا لیتے۔ جتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی، کیا وہ کافی تھی ان لوگوں کو یہ ازیوم کرنے میں کہ جی پاکستان تنہا ہو گیا ہے اور آگے جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا اور حالات جو بد سے بدترین ہوتے جائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے سیاستدان جو ہے نا سمیرہ مرزا، یہ پورا سچ نہیں بولتے اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ مثلا وہ جو تنہا ہوا پاکستان، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کے صاحبزادے کا جو وزارت خارجہ کا دور ہے جی تو اس میں جو انہوں نے مراسم بحال کیے اس پہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اب جو اور باتیں انہوں نے کی، کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ جس کو آروز الیکشن کہا جاتا تھا، جی وہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ کی حد تک کس طرح مینج کیا؟ اگر وہ اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کیسے مینج کیا۔ صحیح۔ پھر 2018 کا الیکشن انہوں نے سندھ کی حد تک کس طرح مینج کیا۔ اب جو وہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ وہ جی کہتے ہیں جی ورکر میرے کیا کہیں گے، وہ جب انہوں نے بات کی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو دبئی جا کے اس کے بعد بیٹھ گئے تھے، تو ورکر نے تو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں جی، پھر میرا خیال ہے کچھ صلح صفائی ہوئی، معافی تلافی ہوئی تو پھر آ گئے۔ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تو باہر گئی تھی تب ورکر نے نہیں ان کی بہادریوں کے جو قصے ہیں نا، یہ ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں ان کے ایک وزیر تھے پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل، جی 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 تو وہ ایک دن وہ ڈی جی کا قصہ سنایا انہوں نے بڑی خوشی سے، بڑے جذبات سے، کہ وہ جی ڈی جی صاحب آ رہے ہیں، وہ جی میرے ساتھ شازیہ مری بھی تھیں اور ایئرپورٹ پہ ہم آئے تو ڈی جی صاحب آ رہے ہیں۔ جی 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 تو اگلے ہی دن انہوں نے اپنا معافی نامہ ریکارڈ کرا کے نشر کروایا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ بات نہ کریں یا آپ اس بات پہ پورا اتریں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا خواب دیکھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ 2028 تک رہیں گے، وہ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہاں البتہ عدم اعتماد میں ان کا کردار ہے۔ انہوں نے شروع کیا، وہ انہوں نے سندھ ہاؤس میں بندے بھی رکھے اور مبینہ طور پر جو پیسوں شیسوں کا کاروبار ہوا وہ بھی نہیں کہ بندے کرتے رہے۔ بالکل۔ اور پھر انہوں نے بڑی چلاکی سے یہ کہا کہ جی وہ نہیں جی وہ میاں صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بڑی چالاکی سے ایسی وزارتیں انہوں نے لی بالکل ایسے جس پہ جواب دینا ہونا پڑے، جس کا جواب دینا ہونا۔ تو میرا وہ پہلی ریزن سے دوسری ریزن ملتی ہے نا، یعنی پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس ریزن کی وجہ سے انہوں نے ان کی حکومت ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ 2028 تک رکیں گے؟ یہ آپ کو بھی پتا تھا، یہ ہم سب کو پتا تھا کیا ہو رہا تھا، اور خود پی ٹی آئی بھی اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم 2028 تک جائیں گے، میں ان کو رلاؤں گا۔ وہ تو ہر پارٹی نخے صاحب سنیں نا، نہیں آگے کچھ 5 سال بھی ہمارے ہی ہیں، اشارے بھی مل رہے تھے نا، آگے اشارے بھی مل رہے تھے۔ فیض صاحب تھے اور ان کو آگے آرمی چیف بنانے کا منصوبہ تھا، جو صورتحال چل رہی تھی، جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے کا معاملہ چلا، وہاں پہ جو جھگڑا ہوا، اور وہ کیوں چاہتے تھے خان صاحب کہ وہی رہیں، فیض صاحب ہی رہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ظاہر کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی اگلا منصوبہ بھی ان کا یہی ہے کہ 2028 تک وہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ باقی زرداری صاحب کے انٹرویو میں چپ کا روزہ تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے توڑا ہے۔